أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اس میں تو باقاعدہ حکم ہے کہ پڑھنا چاہیے تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اسباب، کس سے محبت بڑھ جاتی ہے، ان میں ایک سبب درود شریف کی کثرت ہے. جب آپ کسی کا نام زیادہ لیں گے، زیادہ اس کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کریں گے، اس کی مدح کریں گے، تو جب آپ کا مدح سنیں گے تو آپ کے دل میں اس کی محبت ترقی کرے گی، اور انہی چیزوں کو باطل مٹا دیتی ہے. تو آج میں درود شریف پر کچھ باتیں کروں گا اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی آیاتوں کی حکمتیں، اپنے کاموں کی حکمتیں خوب جانتا ہے. ہم اس تک رسائی ہماری نہیں ہوتی، ہماری الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کتاب اللہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کوئی حکمت کسی پر کھول دے. ہمارے علماء پر بہت سی حکمت کھول دی گئی ہے، تو وہ بھی ان حکمتوں میں ذرا برابر بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس کی حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے درود شریف کی؟ ایک اس کے فضائل ہے، آپ نے بار بار سنے ہیں. ایک آدمی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. آپ نے بڑی وہ جو بتاتے ہیں وہ آپ نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے. فضائل اعمال میں بڑی اس کی تفصیل سے ہمارے مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور وہ بڑی محبوب کتاب ہے، اس کو پڑھ لے. اس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ پھر بحال ہو گئی کہ کس طرح درود شریف کو نکالا جائے. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی تو ہم سے خطا ہو جاتی ہے. دوسری بار ہمارے کام بھر دیتے ہیں، کسی ہمارے کام میں رکاوٹ ہوگی، یہ ہوگا. تو پھر جو لوگ دین کے درد رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ایک چیز نہ بھی ہو تو کیا ہو گیا. تو لیکن اس میں کتاب میں اس نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محبت سے وہ کتاب لکھی ہے. پڑھ کر آدمی کو درود شریف پڑھنے کا شوق ہو جاتا ہے. تو اس فضائل کی طرف میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ تو کتاب میں لکھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، وغیرہ وغیرہ.
حکمت کیا ہے اس کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ توحید ہے. آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ توحید کیسی ہے. پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ درود شریف توحید ہے، اور خالص توحید ہے، خالص. اور خالص تو توحید شیطان سے برداشت نہیں ہوتا. خالص کیسا ہے؟ یہود و نصارہ نے اپنے بعض پیغمبروں کو، حضرت علیہ السلام کو یہود نے بنایا تھا، خدا بنایا تھا، اللہ کا بیٹا بنایا تھا. اور عیسائیت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو عبد کے مقام سے اٹھا کر کہاں لے گیا تھا؟ خود اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا اس نے. کتنا بڑا شرک ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ تم ان کے لیے دعائیں مانگو. جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہ رب نہیں ہوتا. جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہ رب نہیں ہوتا، وہ عبد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے. آپ تحیات میں یہی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد. پھر درود شریف پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جہاں بھی ہو آپ دیکھیں گے تو وہاں عبد آئے گا. کیا آئے گا؟ عبد آئے گا. سلام اللہ تعالیٰ پر نہیں بھیجا جاتا، وہ خود سلام ہے. کیا سلامتی کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہے؟ سلامتی تو ہم چاہتے ہیں، تو وہ تو سلامتی کا صاحب شیخ صاحب کیا تو سلامتی کی ضرورت ہم ہی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تم پر اللہ پاک سلامتی ہوں، اس لیے کہتے ہیں. اب آپ دوسری میں دیکھ لیں، صلاۃ سلام ہوگا، اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص دعائیں ہیں. تو جس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کون محتاج نہیں ہوتا؟ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ محتاج نہیں ہے، محتاج تو ہے، ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر ہو یا ولی ہو اور وہ صحابی ہو، جو بھی ہو، فرشتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج. جس پر آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے برابر 1 کروڑ بھی سما ہو جائیں، ساری رحمتیں اس پر ہو جائیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا اس سے محتاج ہے جس سے پہلے محتاج تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، اب کس کو اللہ مانا؟ اللہ کو مانا. صلی علی محمد، اس پر عنایت برسا دیں، مہربانیاں کر دیں. سمجھ آئی بات؟ تو اس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے کہ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محتاج سمجھا، اپنی دعاؤں کا نہیں. کس کا؟ اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محتاج سمجھا. تو رب سے عبد بنا دیا. کیا بنا دیا؟ عبد ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. تو ایک اس میں توحید ہے.
دوسری بات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فائدے کے لیے کی ہے کہ ہم بچ جائیں اور ہم پر رحمتیں ہوں. ورنہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب خود دیتا ہے پھر ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھے. تو پھر ہمیں کیوں کہتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس سونے کی پہاڑ ہے اور وہ ہے اس بادشاہ کا ہے، اور بادشاہ کہے کہ تم میرے لیے اس کے لیے مانگو. تو عجیب سی بات لگی کہ پہاڑ بھی تیرا ہے، دینا بھی تو نہیں ہے، تو مجھے کیوں کہتے ہو؟ رحمت کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالی. اللہم. تو پھر ہمیں کیوں کہتا ہے؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس لیے کہتا ہے. ایک تو ہم توحید پر پکے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ توحید پر. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس زمن میں ایک اور بات کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ درود شریف ہے، یہ آپ نہ کہیں. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت عظیم ذات ہے، وہ ہماری طرح وظائف نہیں پڑھتا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کی رحمتیں بیچنا عملی ہے. کیا ہے؟ عملی ہے. اور فرشتے اس کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا، رحمت کی دعا کا اللہ سے مانگتے ہیں. ہمیں بھی وہ کام ہے کہ تم بھی مانگو. پہلی بات کیا ہو گئی؟ توحید ہو گئی. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کی دین سے محبت ہے. اس پر انسان میں جب یہ پڑھتا ہے تو دین پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا آدمی درود شریف پڑھتا ہے اتنا وہ دین پر مضبوط ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اس دین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں درود شریف بھیجیں؟ کیوں اس کی دعائیں کریں؟ وجہ کیا ہے؟ تو کوئی احسان کیا ہوگا، جزا تو نہیں دی ہے اس کی برکت سے سب کچھ ملی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ براہ راست جس طرح آپ کے باپ سے آپ کو زمین ملی ہے، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس چمک دمک وہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس نے دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ دین اسلام. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کا راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن سبب کون بنا ہے؟ یہ بنا ہے. تو اب اس کے لیے جب دعا کریں گے تو گویا ہماری دین کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے، تب کرتے. دین سے محبت نہیں ہوتا تو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سے دعائیں مانگو، رحمت درود بھیج دو. کیونکہ اور لوگوں کا کیا ہے کہ وہ درود پڑھے؟ وہ تو مسلمان ہی پڑھ سکے گا، اور وہ مسلمان جو واقعی مسلمان ہو، منافق نہ ہو. جس آدمی کے ساتھ تمہاری پکی سچی دوستی ہوتی ہے اس کے لیے تم دعا مانگتے ہو، اور جس کے ساتھ زبان میں دوستی ہوتی ہے اور اندر سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کے لیے تم دعا کرو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس. یہ بات بجا ہوتی. کیا ہوتی؟ تم پر حق ہے، تمہیں یہ سجدہ ہے، تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم کیا کرو؟ دعا کرو. تو دین سے محبت ہے، منافق کا دین سے محبت نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھتے ہیں جو ساری دین کی بہکانی دین کے نام پر کرتے ہیں. قرآن کی بہکانی قرآن کے نام پر کرتے ہیں.
اٹھاؤ پرویز کی کتابوں کو تم دیکھو کہ قرآن مانتے ہیں کس طرح قرآن مجید سے کی باتوں سے انحراف کرتا ہے آیاتوں سے. تیسری بات دین سے محبت ہوگی تو کس سے محبت ہے؟ اللہ تعالی سے محبت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی کو مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. احسان کو کیوں مانتا ہے؟ کہ اس نے ہمیں دین پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی دین سے محبت ہے، اس کی رسول سے محبت ہے. اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات اس کو قرآن سے محبت ہے. قرآن دائمی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، اس میں تحریف نہیں ہوگی. اس کو ایک بھی بنا سکتے ہیں، 3 بنا سکتے ہیں. قرآن سے محبت ہے، اس لیے تو یہ دعائیں کرتا ہے. آپ کسی کوئی آپ کے پر مہربانی کریں تو یار جب بھی تم اس چیز کو دیکھتے ہو تو تمہیں دعائیں دل سے نکلتی ہے. اب کوئی اچھا کام کیا ہے تمہارے لیے، آپ جب بھی اس کام کو دیکھتے ہو تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں. چھٹی بات اس میں اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ چند باتیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونا یہ مطلوبی شرعی ہے. قرآن کا مطالبہ ہے، حدیث کا مطالبہ ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم بتا دیا تھا، یاد ہے؟ بھولتے نہیں گئے. احب الیکم من اللہ و رسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، لیکن ایک آپ کے لیے سامنے رکھی تھی. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں سب جو جتنے رشتے ہیں اس سب سے مجھ کو محبوب نہ ہو جاؤں. والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے، تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتی. قرآن مجید یہی بھی کہتا ہے، رسول اللہ بھی یہی کہتا ہے، فرماتے ہیں، دونوں کہتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں. اب اس محبت کی ترقی ہمیں ہونا کس سے ہوگی؟ درود شریف سے ہوگی. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات یہ ذکر بھی ہے. دعا مخ العبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. کیوں؟ آپ نماز میں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن دعا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو، ایسے راتوں کو روتے ہیں، اس وقت آپ دیکھا ہوگا جب تکلیف ہو یا کوئی پھنس جائے تم، اس وقت تمہاری شان اور ہوتی. ایک آدمی تھا راتوں کو ایک رات کو بہت رو رہا تھا. دنیا سے آدمی تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ تو یار ایک رات کے اندر بزرگ ہو گیا. تو دوسری نے کہا کہ بزرگ نہیں ہوا ہے، وہ بہت سب میرا دوست تھا. اس نے کہا کہ اس سے کوئی چیز گم ہو گئی. اس کے ساتھ بڑی خطیر رقم تھی، وہ گم ہو گئی تھی. اسے واقعی اس کی روتا تھا، یا اللہ یا اللہ. اب کیسے دل لگا ہوا کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے. تو اللہم کس ساتھ لگا ہوا ہوگا؟ جب احسان کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، انسان بڑی دل سے آدمی کہتے ہیں کہ اللہم یا اللہ اس کو پر رحمت نازل فرما دے. یوں ہی بے فکری سے نہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. دعا کی شکل میں پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. چند بار بھی پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا. 7 باتیں ہو گئی، اچھی ہو گئی.
اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ مطلوبی شرعی ہے، اور یہ ذکر ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ یہ عبادت ہے۔ تو جب جتنا پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو یہ ذکر کرتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ، اس کو یہ معبود نہیں ہے۔ اور جس سے مانگتے ہو ایاک نعبد، کسی کیوں مانگتے ہو، کیوں بندگی کرتے ہو؟ وہی دینے والا ہے۔ کون دینے والا ہے؟ وہی دینے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی بات یہ ہے کہ اس سے اپنے پیغمبر کے ساتھ اظہار ہے محبت کی۔ محبت ایک محبت آتا ہے، ایک محبت کا اظہار بھی ہے کہ مجھے محبوب ہے، دین سے محبت کا اظہار ہے، قرآن سے محبت کا اظہار۔ یہ سارے اظہار اس لیے آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی کیسے میں درود شریف پڑھو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہی کر رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کرو۔ کیا کرو؟ دعائیں کرو کسی۔ ایک بڑا فائدہ اس کا ایک اور ہے، اس کو آپ لوگ حضرات تصوف کی زبان میں تصور شیخ کہتے ہیں۔ تو تصور شیخ کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے صوفیاء نے، ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ تصور کرو کہ اس کی سینے سے فیض آ رہا ہے، پھر اس کی شیخ کی سے آ رہا ہے، آتا چلتے چلتے رسول اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آ رہا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، تصوف کی کتابوں میں ہے۔ اور یہ درود شریف جو ہے یہ ایک ایسی پکیزہ راستہ ہے تصور کا جس میں ذرا برابر بھی مخلوق نہیں ہے۔ ایک تو ہے، ایک کون ہے؟ خالق ہے۔ کس کو آگے کر دیا؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پر دوسری پڑھو گے تو ظاہر کہ وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی تصور ہم نہیں کر سکتے، رسول اللہ کی تصور تو کر سکتے۔ تو تصور کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی فیضات اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ایک بے غبار راستہ ہے۔ اسی لیے جس آدمی کو تصور شیخ کرنی ہو تو اس کے لیے اچھی طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے شیوخ کے لیے دعا کرے، اور دعا میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ جیسے میں زین صاحب کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس پر رحم فرمائے، دوسری کو رکھتے ہیں، یا آپ اپنے بیٹوں کو رکھتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، تو اس کو تمہارے سامنے کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز اللہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اس پر رحم کرے۔ اور رحم ایک ہے رحم کرنے والا، ایک مرحوم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی توجہ کس پر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پر بھی ہوگی، اور جس کے لیے تم مانگتے ہو، میں اس کے لیے مانگتا ہوں تم سے کہ بھائی آپ اس کو نوکری دے دو، تو آپ کو تو مانگتا ہوں، لیکن یہ بھی تمہارے اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کس کو؟ نوکری۔ اللہ پاک بچائے اس کو۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے تو آدمی بار بار جب پڑھتا جائے گا تو اس کو فیض ملتا جائے گا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بار دوسری پڑھے تو آپ کو کیا اتنا ملتا ہے اور ملتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پھر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کا فائدہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے، ویسے تو ذکر ہے، اللہم صلی اللہ آپ کی زبان پر آئے گا، ذکر ہے، لیکن آپ کو جو فیوزات کا زیادہ فائدہ ہوگا اس وقت ہوگا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر کے کہو کیا رب العالمین اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دے، عنایت فرما دے، ہمیں دین دیا ہے، قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ تو اس کے سینے سے ہمیں دیا ہے، اس کی زبان مبارک سے دیا ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہے، اس کی برکت سے یہ بڑی عظیم دین ملا ہے. لوگ دیکھو بتوں کو سجدے کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ سجدہ کرتے ہیں، کوئی آگ کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی سانپ کو سجدہ کرتا ہے، کوئی بت بنا کر اس. اور تو نے ہمیں اپنے سامنے گرا دیا. یہ اس کی برکت ہے. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ آپ کے اندر ایک انقلابی ذہن پیدا کرے گا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے لیے، دین کے لیے، اور جو اس نے دین بھیجا ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے لیے اٹھنا ہے. اپنی دعوت اس میں چلا دوں. واقعی یہ بات ہے. جو آدمی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے گا نا. آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا دے دو، بیٹا دے دو، یا اللہ بیٹا دے دو. شادی کرتے ہو نہیں کرتے؟ یہ کوئی دعا ہے؟ یا اللہ بیٹا دے دو. کوئی کہتے شادی کرو، نہیں شادی نہیں کروں گی. یا اللہ مجھے حج نصیب کریں. بھائی جاؤ آپ کو حج کے لے جاتا. نہیں تو وہاں تکلیف ہوتی ہے بڑی، بس مجھے نصیب کرے، یوں ہی لے جائے. راستے میں مشکل ہے، نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کی تھے، بڑے زبردست، طاقتور بھی بہت تھے. انبیاء سے بہت طاقتور ہوتے ہیں. ایک دب مارا تو ایک مر گیا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ تو نے فرعون کو اتنی مار ہو جائے نا، فلانا ڈگا، یہ بہت سی چیزیں دی ہیں، لشکری دی ہیں، اس لیے تو اور سرکش ہوا، اس کو تباہ کرتے، اس کو ہدایت بھی مت دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستقیما، تم دونوں کھڑے ہو جائے، دونوں اسی طرح جمے رہو حق پر، اتباع ہو جائے گا. علاج بھی بتا دیا. تو ہم دین کے سربلندی چاہتے ہیں، اللہم صلی پڑھتے ہیں، یا اللہ رسول اللہ سب پر رحمت نصیب فرمائیں، برکت نصیب فرمائیں، اس کی دین کو ترقی نصیب فرما دیں، اس کی ساری چیز کے اندر آ جاتی ہے، امت میں برکت نصیب فرمائیں. تم نے کیا کام کیا اس کے لیے؟ اب آپ کو کہتے کہ اٹھ جاؤ. اب پھر کہیں گے کہ چلتے چلتے پھر وہی اپنی بات پر آ جاتے. تو یہ ہے اس چیزوں کے اندر، یہ ہے جو واقعی دوسری پڑے گا وہ کیا کرے گا؟ اٹھے گا کہ دین پر آفت آ رہی ہے اور میں بیٹھا رہوں. ینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ رہوں گا. یہ کون کہتا ہے؟ صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ رہوں گا. یہ ہے دوسری پڑھنے والے.